حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو چیونٹیوں کی صورت میں اٹھائیں گے جن کو لوگ اپنے پیروں تلے رونتے ہوں گے. پوچھا جائے گا کہ ان چیونٹیوں کی شکل والوں نے کیا جرم کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ دنیا میں تکبر کرتے تھے، اس کا یہ صلہ ہوگا. حضرت عمر بن شعیب اپنے باپ سے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن متکبروں کو چیونٹیوں جتنا انسانوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا، ہر طرف ان پر ذلت چھائی ہوگی، ان کو جہنم کی جیل کی طرف لے جایا جائے گا اور ان کو اس جہنم کی جگہ پر رکھا جائے گا، جیل خانے میں، جس کا نام بولس ہے. ان کے اوپر ایک ایسی آگ ہوگی جو سب آگوں کا منبع اور مرکز ہوگی. انہیں جہنم کی زہر قاتل کے گیلی مٹی جو دوزخیوں کے جسموں کا عرق ہوگی وہ دی جائے گی پینے کے لیے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو متکبر اچھے نہیں لگتے جن کے اندر تکبر ہوتا ہے. اور یاد رکھیے گا یہ ایک ایسا مرض ہوتا ہے کہ اللہ معاف کرے، ایک انسان کے اندر ہوتا ہے یہ مرض اور اس کو احساس نہیں ہوتا. تو وہ سوچتا ہے یار نہیں میرے اندر ایسا ہے ہی نہیں، جبکہ یہ مرض اندر بیٹھا ہوتا ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ تکبر. اور جس شخص کے اندر یہ مرض ہوتا ہے وہ متکبر کہلاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں بھاتے. اور کبھی اس کے برعکس بھی ہوتا ہے. یاد رکھیے گا کہ ایک انسان کے اندر تکبر نہیں ہوتا اور وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرے اندر تکبر ہے. اس لیے اکابر فرماتے ہیں کہ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دینا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ وہی آپ کی نبض دیکھ کر آپ کو بتا سکتے ہیں کہ فی الحقیقت آپ کے اندر یہ مرض ہے یا نہیں. اگر آپ کے اندر وہ مرض ہے اور آپ اس کا علاج نہیں کرتے، یہ بھی نقصان ہے کہ مرض بڑھتا رہے گا. اور اگر آپ کے اندر وہ مرض نہیں اور آپ اس کا علاج کرنے نکل پڑے ہیں اور دواؤں پہ دواؤں آئس خود کھانے چلے ہیں، تو اس سے بھی نقصان ہوگا. کیوں؟ جس وجود کے اندر وہ بیماری نہ ہو اور آپ بغیر ڈاکٹر سے رجوع کیے اپنی مرضی سے دوائیں کھاتے پھریں تو پھر تو مرض بڑھتا جائے گا جوں جوں آپ دوائیں کھائیں گے. اکابر نے فرمایا ہے کہ ایک دفعہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو مفتی اعظم ہند و پاک تھے، تفسیر معرف القرآن کے عظیم مصنف گزرے، حضرت ایک دفعہ مسجد سے نکل رہے تھے کہ ایک صاحب کو دیکھا تو وہ نمازیوں کی جوتیاں سیدھی کر رہا تھا. تو حضرت نے اس کو دیکھ کر فرمایا کہ کیا کر رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ جی میرے اندر تکبر ہے، میں اس کا علاج کر رہا ہوں. یہ سمجھ اس کی اپنی تھی، یہ علاج جو اس نے تجویز کیا از خود کیا تھا. حضرت نے فرمایا کہ یہ آئندہ مت کرنا، تیرے اندر تکبر نہیں ہے. جو ماہر ہے نا، اہل فن جن کو کہتا ہے، جو فن کو جاننے والے ہوتے ہیں وہی جانتے ہیں. آپ اور ہم کبھی کبھی ایک مرض کا اندازہ لگاتے ہیں، کبھی اس کے برعکس نکلتا ہے. ایسا ہی ہے یا نہیں؟ اس لیے اکابر نے فرمایا کہ جس طرح ماہر ڈاکٹر سے رجوع کرنا پڑتا ہے، ماہر اللہ والے سے بھی رجوع کرنا پڑتا ہے کہ آیا ہمارے اندر یہ مرض ہے یا نہیں. اور اگر اس چیز کا دھیان آ جائے تو یہ بھی نعمت ہے. اور پھر کسی اکابر سے رجوع کریے، خود ڈاکٹر مت بنیے.